مرتبہ پروانہ شمع رسالت مجدد دین ملت حامی سنت ماہی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر برکت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنی شرح آفاق تصنیف ہدایت کے بخشش کے اندر کچھ اس طرح لکھتے ہیں سرکار کی مدح کچھ یوں بیان کرتے ہیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وزی شان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم ڈال گیا سبحان اللہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمول رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا اور تو پر میرے آقا کی عنایت نہ سکی نجدیے آج لے ان کتنا آج مدد مانگی سے کل نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا کل نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا اور چراغ گولڑا اس پر جو تضمین لکھتے ہیں آپ کچھ یوں لکھتے ہیں تجھ سے منہ پھیر کے جو جانے میں قرآن گیا سرخ روح ہو کے نہ دنیا سے مقصال گیا کتنے گمراہ ہوئے کہ کا ایمان گیا لے خبر چل کے غیروں کی طرف جان گیا میرے آقا میرے مولا میرے قربان گیا اور جان و دل ہوش و حیرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وزی شان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم ڈال گیا میں دعوت دیتا ہوں اسی وہاں سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان خطیب نقطہ واعظ خوشبیاں فصیح اللسان مبلغ دعوت اسلامی جناب حضرت علامہ مولانا بلال رضا طاری قادری دعوت برکاتہ العالیہ کو آپ آئیں اور اپنے روح پرور خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو مزین فرمائے جناب محمد بلال اکبر طاری صاحب قیامت سے قبل زوردار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء اہل سنت جشن عید میلاد النبی وقت بھی کافی ہو چکا ہے آپ کافی دیر سے بیٹھے ہیں انتظار کر رہے ہیں تو میں انشاءاللہ اتنا ٹائم نہیں لگاؤں گا تھوڑی سی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گفتگو آپ سماعت کریں گے تو جتنی میں گفتگو کروں گا تمام بھائیوں سے عرض ہے کہ توجہ میری طرف رکھیے گا توجہ آپ نے میری طرف رکھنی ہے جو میں دو چار باتیں کروں گا آپ نے وہ سماعت کرنی ہے اور ان کو اپنے دل میں جگہ دے میں حضرت علامہ مولانا فیصل چشتی عباسی صاحب سے عرض کروں گا کہ آپ یہاں قریب تشریف لے آئیں آپ قریب آئیں گے تو میرا حوصلہ بڑھے کیونکہ میں نے تو اصل عوام کو سنانا تھا اب عوام تو ساری اٹھ کے چلی گئی آپ کی محبت ہے کہ آپ بیٹھے ہیں اور اب تو میں علماء سے دعائیں ہی لوں گا یہ سارے عالم دین ہیں ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں پڑھ رہے ہیں اور کچھ اسلامی بھائی تو فارغ بھی ہو چکے ہیں حضرت علامہ مولانا بلال رضا مدنی یہ فارغ ہو چکے ہیں دورہ حدیث کر کے یہ فیصل مدنی یہ بھی فارغ ہو چکے ہیں اس کے علاوہ ہمارے اسلامی بھائی ان کا بھی سال ایک رہ گیا یہ بھی فارغ ہونے والے ہیں حضرت علامہ معین الطاری جامعہ میں پڑھ رہے ہیں ساتھ جو ہے وہ امامت کا بھی ان کا سلسلہ ہے اس کے علاوہ حکیم عبید اللہ صاحب کافی دیر سے آپ کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ نے جاگنے کا ثبوت دیا آپ نے جاگنے کا ثبوت دیا ہے پر مجھے ایک کمی محسوس ہوئی ہے وہ یہ کہ آج دوپہر کو محفل تھی ثوابی میں اور ہم وہاں گئے ہیں تو مجھے معین بھائی نے کہا ہے پہلی محفل تھی معین بھائی کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں بولتے نہیں بس سنتے رہتے ہیں یقین مانے ان کو کہا جائے کہ سبحان اللہ تو وہ جھوم کے کہتے تھے سبحان اللہ اور اب وہ پٹھان ہیں ایسی جگہ رہتے ہیں کہ جہاں پہ اپنے کم ہیں غیر زیادہ ہیں اور ہمارے یہاں تو سارے ہی اپنے کوئی پرایا نہیں وہ ان سے ڈرتے بھی نہیں پھر بھی حضور کی محفلیں سجاتے ہیں اور محفلوں میں بیٹھ کر وہ حضور کے تذکرے سن کے خوش ہو کے سبحان اللہ کہتے ہیں
تو آپ کو بھی جو جملہ اچھا لگے، جو بات پسند آئے، سبحان اللہ کہیں، تاکہ مجھے پتا چلے کہ واقعی جو میں بیان کر رہا ہوں وہ آپ کو سمجھ بھی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ میں حضرت علامہ مولانا عادل رضا مدنی کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے حکم کیا تھا، ان کے حکم کا میں جو ہے وہ پورا کرنے کے لیے یہاں آپ کے سامنے موجود ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں جو بیان کروں اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے، اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تمام بھائی مل کر بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا کلام پڑھوں گا، دو چار شعر پڑھ کے پھر بیان شروع کروں گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ کس نے دیکھنی ہے؟ سب نے دیکھنی ہے، تو مل کے کہہ دیں دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ نام عرش جس کو جو ملا ان سے ملا، نام عرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بھٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ سورج کے پاؤں پلٹے چار اشارے سے ہو چار، سورج کے پاؤں پلٹے چار اشارے سے ہو چار، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، ان کی مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، ان کی انگلی اٹھ گئی مہکا کلیجہ چر گیا، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اسمع الصلاۃ علی محبت و عارف، کہ اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں اور ان کو پہچانتا بھی ہوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو محبت کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ اس کا درود میں خود سنتا ہوں اور اس کو پہچانتا بھی ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اب سوال یہاں پہ یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے ذہن میں کہ ہم یہاں سے درود پڑھتے ہیں اور آقا مدینے کیسے سماعت کرتے ہیں۔ سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ ہم یہاں سے درود پڑھیں بران میں بیٹھ کر اور سرکار مدینے کیسے سماعت کرتے ہیں۔ یہ اتنی دوری ہے، کہاں پاکستان کہاں مدینہ، کوسوں میل کی دوری ہے، سرکار ہمارا درود کیسے سماعت کرتے ہیں؟ تو قرآن پاک میں آتا ہے، پہلے یہ سن لیں کہ جنت جو ہے وہ 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ جنت کہاں ہے؟ بولیے کہاں ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر جنت ہے، اور جہنم کہاں ہے؟ 7 زمینوں کے نیچے۔ 7 زمینوں کے نیچے جہنم ہے اور 7 آسمان کے اوپر جنت ہے۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، تو قرآن پاک میں آتا ہے کہ جنتی جو ہیں وہ جہنمیوں سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، اور جہنم میں تمہیں کس چیز نے ڈالا ہے؟ کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈالا ہے؟ تو ان کی آواز سماعت کر کے جہنمی جواب دیں گے کہ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس وجہ سے ہمیں جہنم میں ڈالا گیا ہے۔ تو یہاں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نماز نہ پڑھنے والوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جو بات میں کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ جو رب کائنات جنتیوں کی آواز جہنمیوں تک پہنچا سکتا ہے اور جہنمیوں کی آواز جنتیوں تک پہنچا سکتا ہے، وہی رب کائنات ہماری آواز بھی مدینے پہنچا سکتا ہے۔ وہی رب ہماری آواز مدینے پہنچا سکتا ہے۔ میرے امام اہل سنت نے اسی لیے تو فرمایا ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی درود پڑھیں سرکار کی ذات پہ، جب بھی درود پاک کا کہا جائے تو ہم اس عقیدت اور محبت کے ساتھ پڑھیں کہ ہم یہاں سے پکاریں وہ مدینے سنیں، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ تو جب بھی درود پڑھیں اس عقیدت اور محبت کے ساتھ پڑھیں کہ ہمارا درود پاک حضور سماعت کرتے ہیں اور ہمیں پہچانتے بھی ہیں۔ تو حصول برکت کے لیے باواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پہلے 2-4 باتیں میلاد شریف کے حوالے سے عرض کروں گا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو میرا موضوع ہے وہ ہے سرکار کے حواس خمسہ۔ ہمارے بھی ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، ہم بھی چکھتے ہیں، ہم بھی چھوتے ہیں، اور ہمارے سرکار کا دیکھنا کیسا ہے، ہمارے سرکار کا سننا کیسا ہے، ہمارے سرکار کا چھونا کیسا ہے، ہمارے سرکار کا سونگنا کیسا ہے۔ تو اس کے متعلق میں بیان کروں تو میلاد کے حوالے سے 2-4 باتیں سماعت کر لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں گھر سے نکلتا ہوں، تو جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو بہار کا موسم ہے، بہار ہی بہار ہے، درختوں میں بہار ہے، درخت کھلے ہوئے ہیں، پھول نکلے ہوئے ہیں، سب طرف بہار ہے، سبزہ ہی سبزہ ہے۔ تو میں چلتے چلتے درختوں کو دیکھتا جاتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں، تو آگے پہنچ کر میں دیکھتا ہوں کہ ایک درخت جو ہے وہ زمین سے کٹا ہوا ہے اور زمین پہ پڑا ہوا ہے، اور اس پہ کوئی بہار نہیں ہے، اس پہ کوئی رونق نہیں ہے، اس پہ کوئی تازگی نہیں ہے۔ تو میں سوال کرتا ہوں کہ تجھ پر بھی بہار کا موسم آیا ہے، اس پر بھی بہار کا موسم آیا ہے، مگر وہ کھڑا ہوا ہے، وہ تر و تازہ ہے، وہ سرسبز و شاداب ہے، تو کیوں مرجھایا ہوا ہے؟ تو کیوں مرجھایا ہوا ہے؟ تو وہ درخت مجھے کہنے لگا
کہ میں اس لیے مرجھایا ہوں کہ میری نسبت زمین سے کٹ چکی ہے، تو میں سمجھ گیا حضور کا میلاد آتا ہے، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ پھیل جاتا ہے، ہرے جھنڈے لگائے جاتے ہیں، کیوں کہ ہماری نسبت مدینے کے ساتھ ہے۔ ارے جس کی نسبت مدینے کے ساتھ ہو وہ سرسبز و شاداب رہتا ہے، اور جس کی نسبت مدینے سے کٹ جائے وہ نامراد و بیکار ہوتا ہے۔ ہماری نسبت مدینے کے ساتھ ہے، ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں۔ ہماری نسبت مدینے کے ساتھ ہے، ہم حضور علیہ السلام کے ترانے گاتے ہیں، ہم حضور کی نام کی محفلیں سجاتے ہیں، اور جن کی نسبت حضور سے کٹ چکی ہے وہ مرجھائے ہوئے ہیں، ان میں تازگی نہیں ہے، افسردگی ہے، ان کے چہروں پہ افسردگی ہے، اور سنیوں کے چہروں پر مسکراہٹ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، یہ جو میلاد مناتے ہیں یہ ہم سنی نہیں مناتے، یہ جو محفلیں ہم سجاتے ہیں، آپ سارے یہاں آئے عادل بھائی کی دعوت پہ، یہ ہم نہیں کرتے، یہ حضور کے دور میں صحابہ بھی کیا کرتے تھے، صحابہ بھی محفلیں سجایا کرتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، مسجد نبوی میں سارے صحابہ بیٹھے ہیں اور ہم کچھ گفتگو کر رہے ہیں، تو ہماری گفتگو کے دوران حضور علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور سرکار فرماتے ہیں میرے صحابہ کیا کر رہے ہو؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم اس بات پہ رب کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے اپنا محبوب ہمیں عطا کر دیا ہے۔ یعنی آسان لفظوں میں یہ سمجھیں کہ ہم آپ کی آمد کے چرچے کرنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا قسم اٹھاؤ تم اسی لیے بیٹھے ہو، تو صحابہ کرام اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم اسی لیے بیٹھے ہیں۔ تو سرکار فرماتے ہیں میری قسم اٹھانا اس لیے نہیں تھا کہ مجھے تمہاری بات پہ یقین نہیں، میری قسم اٹھانا اس لیے تھا کہ میرے پاس جبرائیل آتے ہیں، جبرائیل امی آتے ہیں اور وہ آ کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے صحابہ آپس میں بیٹھ کر آپ کی آمد کے تذکرے کرتے ہیں اور لامکہ پہ رب کائنات فرشتوں کے سامنے ان پر فخر کر رہا ہے، لامکہ پہ رب کائنات فرشتوں کے سامنے ان پہ فخر کر رہا ہے۔ تو ہم نے محفلیں نہیں سجائی بلکہ یہ محفلیں حضور کے دور سے چلی آتی ہیں۔ میرے بھائی نے حضرت حسان بن ثابت کا شعر آپ کو سنایا، یہ روایت حضرت عائشہ سے مروی ہے، فرماتی ہے کہ حضور حضرت حسان بن ثابت کے لیے ممبر بچھاتے تھے اور حضرت حسان بن ثابت ممبر پر کھڑے ہو کر سرکار کی مدح سرائی کرتے تھے۔ آج ہم بھی محفلیں سجاتے ہیں تو ہم گانے باجے نہیں چلاتے، ہم لوگوں کے دل نہیں دکھاتے، ہم کسی کو گالیاں نہیں دیتے، ہم تو حضور کی تعریفیں کرتے ہیں، ہم تو حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں، ہم تو وہ کام کرتے ہیں جو سرکار کے صحابہ نے کیا ہے۔ تو ہم جب بھی میلاد کی محفل سجائیں تو ذہن میں یہ سوال نہیں ہونا چاہیے کہ کیا صحابہ کے دور میں یہ تھا؟ بالکل تھا۔ صحابہ تو حضور کے تذکرے کرتے رہتے تھے، صحابہ حضور کے تذکرے کرتے رہتے تھے، صحابہ حضور علیہ السلام کے نام کے جو ہے وہ ترانے گایا کرتے تھے۔ یہ طریقہ ہمارا نہیں ہے بلکہ یہ طریقہ صحابہ کا بھی ہے۔ تو ہم اس نبی کے ترانے گاتے ہیں، اس نبی کے جو ہے وہ ہم نغمے پڑھتے ہیں، اس نبی کی نعتیں پڑھتے ہیں کہ جو بے مثل و بے مثال ہے، جس کا دیکھنا بے مثل و بے مثال ہے، جس کا سننا بے مثل و بے مثال ہے، جس کا چھونا بے مثل و بے مثال ہے، جس کا چکھنا بے مثل و بے مثال ہے اور جس کا سونگنا بے مثل و بے مثال ہے۔ سرکار کا دیکھنا کیسا ہے ہم بھی دیکھتے ہیں، ہماری بھی اللہ نے آنکھیں دی ہیں، اللہ نے ہمیں بھی کان دیے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، ہم سب بھی سنتے ہیں۔ اور ہمارے نبی کا سننا کیسا ہے، ہمارے نبی کا سننا کیسا ہے؟ مسند امام احمد کی حدیث پاک ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے گرد بیٹھے ہیں، بڑی پیاری حدیث پاک ہے، بڑی پیاری، آپ سنیں گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا۔ سرکار کے صحابہ سرکار کے ساتھ بیٹھے ہیں، سرکار ایک آواز سماعت کرتے ہیں اور صحابہ کو نہیں پتا چلتا کہ آواز آئی ہے، وہ آواز سرکار سنتے ہیں۔
وہ آواز سرکار سماعت کرتے ہیں، اور سرکار آواز سماعت کرنے کے بعد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، اے میرے صحابہ جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ اب سرکار نے سنا کیا؟ حدیث پاک میں آتا ہے اتت السماء وحق لها ان تعط، سرکار نے آسمان سے ایک آواز سنی۔ کیسی آواز؟ علماء بیٹھے ہیں، آواز کو عربی میں صوت کہا جاتا ہے، صوت السماء، آسمان سے ایک آواز آئی، مگر سرکار نے فرمایا اتت السماء۔ یہ لفظ تعط کیوں فرمایا؟ کہ جب بھی لکڑی کے پھٹے پہ آپ کوئی وزنی چیز رکھتے ہیں تو لکڑی کے چاروں کونوں سے چر چر کی آواز آتی ہے، ایسی آواز آسمان سے نکلی۔ اور آسمان نکلنے کی وجہ کیا ہے؟ اب سرکار بیان کرتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں کہ لیس فیہا موضع اربع اصابع الا ملک واضع جبہتہ ساجدا للہ، کہ آسمان پر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے فرشتوں نے سجدہ کیا، ان کے سجدہ کرنے کی وجہ سے یہ آواز پیدا ہوئی۔ ہمارے نبی بیٹھے کہاں ہیں؟ فرش پہ، اور دیکھ کہاں رہے ہیں؟ آسمان پہ۔ اور حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ زمین سے آسمان تک، زمین سے آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے۔ اگر کوئی 500 سال سفر کرتا رہے پھر آسمان آتا ہے، ارے میرے نبی کی نظر ایسی کامل نظر ہے کہ سرکار فرش پہ بیٹھ کے عرش پہ دیکھ رہے ہیں کہ فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہے۔ اور سرکار نے فرمایا لیس فیہا موضع اربع اصابع، کہ 4 انگل برابر جگہ بھی خالی نہیں، فرشتوں نے اتنے سجدے کیے ہوئے وہاں پہ، یعنی اتنے زیادہ فرشتے وہاں موجود ہیں کہ سب نے سجدہ کیا ہے، اور آسمان پہ 4 انگل برابر جگہ نہیں۔ ایک تو سرکار نے آواز سماعت کی، دوسرا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھ رہے، اور سرکار کو پھر فرشتوں کی تعداد بھی پتا ہے کہ کتنے فرشتوں نے سجدہ کیا، آسمان بھر گیا، اور سرکار چپے چپے کو دیکھ رہے ہیں کہ آسمان پہ کوئی چپا ایسا نہیں کہ جہاں پہ فرشتوں نے سجدہ نہ کیا ہو۔ یہ سرکار کا دیکھنا ہے، یہ سرکار کا سننا ہے۔ ارے سرکار تو فرش پہ بیٹھے ہیں، آسمان پہ دیکھ رہے ہیں۔ اب جب سرکار آسمان پہ جاتے ہیں، معراج کی رات ہے، سرکار لامکان پہ رب سے ملاقات کرنے جاتے ہیں، جنت کی سیر کرتے ہیں، تو جنت کی سیر کرتے ہوئے سرکار ایک آواز سماعت کرتے ہیں، اور پھر سرکار جب واپس مکے میں تشریف لاتے ہیں تو حضرت بلال سے فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث کا حصہ ہے، حضرت بلال سے فرماتے ہیں یا بلال سمیت تو دفن علیکا، اے بلال تیرے چلنے کی آواز کو میں نے اپنے آگے سنا۔ کہاں سنا؟ بین یدی فی الجنہ۔ ارے بلال مکے کی گلیوں میں چلتے ہیں، سرکار ان کی آواز کو جنت میں سماعت کرتے ہیں۔ زور سے کہیے سبحان اللہ۔ بات پسند نہیں آئی آپ کو؟ زور سے کہیے سبحان اللہ۔ اب میں تھکا ہوا ہوں، مجھے بخار بھی ہے ہلکا ہلکا، میں پھر بھی کوشش کر رہا ہوں بیان کرنے کی۔ ان کا حکم ہے، اب حکم تو میں ٹال نہیں سکتا، میرے سے سینئر ہیں میں تو، یہ تو میرے سے اگلی کلاس میں پڑھتے ہیں، میں ان سے جونیئر ہوں، یہ سینئر ہیں۔ اب انہوں نے حکم کیا ہے تو میں نے حکم کی تو تکمیل کرنی ہے، اب جتنی میں کوشش کروں گا میں کروں گا۔ اب آپ ساتھ نہ دیں تو یقین مانے میرا بھی دل جو ہے وہ نہیں دل کر رہا۔ سبحان اللہ کہیں۔ تو بلال فرش پہ چلتے ہیں، سرکار ان کی آواز کو جنت میں سماعت کرتے ہیں۔ ارے میرا نبی تو وہ ہے جو فرش پہ بیٹھا ہو عرش کی خبریں دیتا ہے، اور عرش پہ جائے تو زمین پہ چلنے والے بلال کی خبریں دیتا ہے۔ تو سبحان اللہ، تمہیں قربان جا اچھی آنکھوں سبحان اللہ۔ میرا نبی وہ ہے کہ جو فرش پہ بیٹھے عرش کی خبریں دے، اور عرش پہ جائے تو فرش پہ چلنے والے بلال کی آواز کو سماعت کرے۔ تو یہ ہے حضور کا سننا، یہ ہے حضور کا سننا۔ بہت لمبا ٹاپک ہے یہ، مجھے ٹائم بہت مختصر ملا ہوا ہے۔ اب ایک بات کروں گا، ایک حدیث پڑھنے سے پہلے ایک بات سماعت کر لیجیے کہ یہ جو لفظ ہیں، جو لفظ بنتے ہیں مل کے ایک جملہ بنتا ہے، ان لفظوں کے ہم محتاج ہیں، ان لفظوں کے ہم محتاج ہیں، ہمارے نبی محتاج نہیں ہیں۔ لفظوں کے ہم محتاج ہیں، ہمارے نبی محتاج نہیں ہیں۔
میں یہاں پہ آیا بیٹھا، محفل میں آ کے بیٹھا، میں نے عادل بھائی کو کہا کہ مجھے پانی چاہیے. کیا کہا؟ مجھے پانی چاہیے. تو یہ میں نے ایک جملہ بولا، لفظوں کو ملا کر ایک جملہ بولا. عادل بھائی نے سمجھا کہ اس کو پانی چاہیے، انہوں نے مجھے پانی لا کے دیا. تو لفظوں کے ہم لوگ محتاج ہیں، ہمارے نبی محتاج نہیں. کیوں؟ کہ کتابوں میں آتا ہے ما یتلفظ بہ اللسان، کہ لفظ اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کا زبان تلفظ کرے. ما یتلفظ بہ اللسان، لفظ اسے کہا جاتا ہے جس کی زبان تلفظ کرتا ہے. اب ایسی حدیث سناؤں گا کہ جہاں پہ زبان موجود نہیں، جہاں پہ بولنے کے لیے زبان موجود نہیں، پھر بھی سرکار آواز سماعت کرتے ہیں. لفظوں کے ہم محتاج ہیں، لفظوں کے ہم محتاج ہیں، ہمارے نبی محتاج نہیں. حضرت جابر سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم خیبر کے میدان میں موجود ہیں تو ایک یہودیہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرتی ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تحفہ لیتے ہیں بکری روسٹ کر کے اس کے اندر زہر بھر کے، اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بکری کی اگلی ٹانگوں کو بڑا پسند کرتے تھے. بکری کی اگلی ٹانگوں کا گوشت سرکار بڑے پسند فرمایا کرتے تھے. تو اگلی ٹانگوں میں اس نے بالخصوص زہر ڈال کے بھیجا، اگلی ٹانگوں میں اس نے بالخصوص زہر ڈال کے بھیجا. تو جب وہ یہودیہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بکری بیچتی ہے، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الذِّرَاعَ، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گوشت کے ٹکڑے کو لیتے ہیں. فَقَالَ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارفعوا ایدیکم، سرکار اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ گوشت سے ہاتھ اٹھا لو. صحابہ کرام ہاتھ پیچھے کر دیتے ہیں. وَأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ، سرکار یہودیہ کی طرف پیغام بھیجتے ہیں کہ اس کو میرے پاس بلا کے لا. جب وہ یہودیہ آتی ہے تو سرکار فرماتے ہیں اسممتی ہاذہ الشاۃ، کیا تو نے اس بکری میں زہر ملایا تھا؟ کیا تو نے اس بکری کے اندر زہر ملایا تھا؟ تو وہ یہودیہ پریشان ہو گئی، وہ عورت حیران ہو گئی اور کہنے لگی من اخبرکا، آپ کو کس نے خبر دی؟ میں نے تو بڑی پلاننگ سے چھپ چھپا کے یہ کام کیا ہے، میں نے تو کانوں کان کسی کو خبر نہیں ہونے دی، میں نے تو بڑے چھپ چھپا کے اس کے اندر زہر ملایا ہے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ لفظوں کے محتاج ہم ہیں، ہمارے نبی نہیں. سرکار فرماتے ہیں اخبرتنی ھذہ ما فی یدہ للذرائی، میں نے اس گوشت کے ٹکڑے کو اٹھایا، مجھے اس ٹکڑے سے آواز آئی یا رسول اللہ مجھے چھوڑ دیجئے، میرے اندر زہر موجود ہے. تو لفظوں کے ہم لوگ محتاج ہیں، ہمارے نبی محتاج نہیں. کیوں؟ کہ لفظ زبان سے بنتے ہیں، زبان ہوگی تو لفظ بنیں گے. اب وہاں زبان بھی نہیں ہے، وہاں منہ بھی نہیں ہے. اگر بکری زندہ ہوتی تو میں کرتی، پھر بھی ہم ترجمہ نہیں سمجھ سکتے. ہمارے نبی سمجھ جاتے ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے. حضور کی سماعت کیسی ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سماعت کیسی ہے. لفظوں کے ہم محتاج ہیں، ہمارے نبی محتاج نہیں. سرکار کی بارگاہ میں گوشت کا ٹکڑا رکھا جاتا ہے، ٹکڑے سے آواز آتی ہے، یہ ٹکڑا گردن سے جدا ہو چکا ہے.